بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن مدوں میں کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک مصرف تالیف قلب، اسلام کے لیے دل لبھانے کا جو مصرف ہے وہ اب باقی نہیں رہا، چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اس کی تعلیمات عام ہو گئی ہیں، اس کے بعد تالیف قلب کا مصرف کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بقیہ مصارف بدستور ابھی بھی باقی ہے۔ 7 مصارف اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ وہ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں یعنی سرکاری سفیروں کا، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے یعنی مخروض ہو اور اللہ کے راستے میں اور راستے کے مسافر کو، یہ تمام 7 مصارف اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حتیٰ کہ بعض احادیث میں ہے جو شخص ضرورت بھر مال ہونے کے باوجود بھیک مانگے گا وہ دراصل جہنم کے انگارے اکٹھا کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما یستکثر من جمر جہنم۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا نظم ہو اس کے لیے روٹی کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج زکوٰۃ کس طرح سے مانگی جاتی ہے؟ الامان الحفیظ، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اب دینے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ خوش دلی سے دی جائے، مالداروں کو اللہ نے یہ تاکید کی، یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس عبادت کے انجام دینے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی۔ اور معزز سامعین، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے دل تنگ نہ ہو، دل میں مایوسی نہ ہو اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ زکوٰۃ کو جو شخص بوجھ سمجھتا ہے، امت کا معاشرہ جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے گا تو قیامت قریب ہے، قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں گی تو ان پر پے در پے پیچھے پیچھے مصائب اور بلاؤں کا نزول ہوگا۔ ان باتوں میں سے، ان 15 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص جتنی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے کاروباری برکت سے نوازتے ہیں اور نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں۔
معزز سامعین، یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، زکوٰۃ دے کر کبھی بھی احسان کسی غریب پر نہیں جتانا چاہیے، بلکہ غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمارا صدقہ قبول کر کے ہمارے اوپر جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی اس فریضے کی ادائیگی میں اس نے تعاون کیا ہے۔ چونکہ اگر غربا نہ ہو تو مالدار لوگ اپنے فرائض کی ذمہ داری سے کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہمیشہ مالدار کو یہ لازم ہے کہ ہمیشہ وہ غریبوں کا احسان مند رہے۔ غریب اس کے احسان مند رہے ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ غربا کا احسان مند رہے، اور انہیں زکوٰۃ دے کر الٹے احسان نہ جتائے، اور ان سے کسی دنیاوی صلے کے متمنی بھی نہ رہے، اور نہ انہیں ذلیل سمجھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راہ میں مال دیتے ہیں اس کے بعد احسان بھی نہیں جتاتے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا، اور ان پر اللہ نے فرمایا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ کبھی بھی دے کر نہ جتائے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کی روح کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔